چلو سٹارٹ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. التصور قسمان، أحدهما بديهي أي حاصل بلا نظر وكسب، كتصورنا الحرارة والبرودة، ويقال له الضروري أيضا. وثانيهما نظري أي يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظر، كتصورنا يحتاج الجن يحتاج والملائكة. يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظر. أي يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظر، كتصورنا الجن والملائكة. فإنا محتاجون في أمثال هذه التصورات إلى تجشم فكر وترتيب نظر، ويقال له الكسبي أيضا. فالتصديق امیج أيضا نہیں آ رہی اس میں. قسمان، کیا ہوا؟ أحدهما البديهي. امیج فوٹو امیج. اچھا اچھا، امیج ابھی لگاتا ہوں میں، 2 منٹ رک جاؤ۔ جی. چلو پڑھو۔ والتصديق والتصديق أيضا قسمان، أحدهما البديهي الحاصل من غير فكر وكسب، وثانيهما النظري المفتقر إليه. مثال الأول: الكل أعظم من الجزء، والاثنان نصف الأربعة. ومثال الثاني: العالم حادث والصانع موجود، ونحو ذلك. آگے پڑھنا ہے. ہاں تھوڑا سا اور پڑھ لو، فائدہ تم۔ فائدة. 1 منٹ، وإذا علمت. یہ ابھی کون سی اسکرین دکھ رہی ہے؟ اب یہ یہ تم نحو والی ذالک تک ہے. یعنی اسکرین جو 8واں دکھ صفحہ. رہی ہے، 8واں صفحہ. 8واں صفحہ دکھ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھو۔ جی. فائدة. وإذا علمت ما ذكرنا أن النظريات مطلقا تصوريا كانت أو تصديقيا مفتقرة إلى نظر وفكر، فلا بد لك أن تعلم معنى النظر. فأقول: النظر في اصطلاحهم عبارة عن ترتيب أمور معلومة ليتأدى ذلك الترتيب إلى تحصيل المجهول، إذا رتبت المعلومات الحاصلة لك من تغير العالم وحدوث كل متغير، وتقول: العالم متغير وكل متغير حادث. فحصل لك من هذا النظر والترتيب علم قضية أخرى لم يكن حاصلا لك قبل، وهي العالم حادث. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے، گزشتہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا علم کی تعریف، ٹھیک ہے؟ اور علم کی تعریف کو جب ہم نے جان لیا تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی قسمیں کی، کہ علم 2 قسموں پر منقسم ہوتا ہے، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق، ٹھیک ہے؟ تصور اور تصدیق کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ علم حصولی کی تقسیم ہے، علم حضوری کی تقسیم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات ہم نے یہ بھی کہی تھی کہ جو ہم بات کرتے ہیں، یا ہماری جو بات ہوتی ہے وہ قول ملفوظ ہوتی ہے اور قول معقول ہوتی ہے۔ قول ملفوظ جس کو ہم زبان سے ادا کر دیتے ہیں، اور قول معقول جو ہماری عقل کے اندر جس کو ہم ترتیب دیتے ہیں نا، وہ قول معقول ہوتی ہے۔ اور منطقی کس سے بحث کرتے ہیں بتاؤ؟ معقول سے. ہاں، منطقی صرف قول معقول سے بحث کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن قول معقول کو اگر ہمیں مخاطب کو سمجھانا ہے تو قول ملفوظ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے قول معقول اور قول ملفوظ جو ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ایک ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے نا یہ انسیپریبل رہتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ضرورت دونوں کی بہت زیادہ پڑتی ہے، اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو قول معقول سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ عام طور پر یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو قول ملفوظ ہے یہی حقیقت ہے، حالانکہ قول معقول بھی ایک چیز ہے۔ اتنی بات ہوئی تھی۔ پھر آگے ہم نے تصور اور تصدیق کو جانا تھا، ہے نا؟ تصور اور تصدیق کے بارے میں ہم نے جو ہے نا کل پڑھا تھا۔ تو ابھی میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ اس میں تصور کیا ہے اور تصدیق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. زید، تصور. گھر، تصور. اور بھی لوگ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایپل کا فون، تصور. ایپل کا فون تصور ہے، جی. مضافل ہے. ٹھیک ہے؟ یہ موبائل شاید خراب ہے، تصور. کیوں تصور. تصور؟ کیوں تصور؟ شاید ہے اس لیے یقین نہیں ہے. ہاں، کیونکہ یہاں پر شک آ شک. گیا،
समझ रहे हो जन ना? है। ये मैं मिसालें इसके लिए दे रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ किताबें पढ़ते जाए, अगला पाठ और पिछला सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। जी। हाँ, तो मिसालों से जो है ना चीजों को समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये बताओ कि जन्नत बरहक है। ये तस्दीक है। तस्दीक। तस्दीक। अल्लाह, हाँ, अल्लाह मौजूद है। तस्दीक। ठीक है। अच्छा, मेरी वो घड़ी जो मैंने तुमको बनाने के लिए दी थी। ये तस्दीक। तस्दीक है या तसव्वुर है? बनाने के लिए दी थी मुझसे, बनाने के हाँ, लिए दी थी उसके मेरी बाद। वो घड़ी जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दी थी। तस्दीक। तस्दीक। तस्वुर तस्वुर तस, तस्वुर तसव्वुर है, तसव्वुर। हाँ, तसव्वुर है, क्योंकि बात पूरी कहाँ हुई। तस्वुर। मेरी वो घड़ी जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दी थी, ये पूरा जुमला मिलकर उस घड़ी का तसव्वुर बता रहा है। वो घड़ी जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दी थी, एक पूरा तसव्वुर है ना। इससे बात पूरी नहीं हुई, निस्बत नहीं आई ना। समझ रहे हो बात को? निस्बत ये नहीं आई, थी तो निस्बत। थी निस्बत में नहीं होएगा। थी है। नहीं, वो निस्बत मिलकर, उस घड़ी के साथ में मिलकर वो पूरा एक तसव्वुर बन गया। समझे? और शायद तो फिर ऐसा तो फेले माजी ये तस्दीक नहीं होगी नहीं, ना। वो पूरा जुमले के साथ में मिलकर जो है ना पूरा एक तसव्वुर बन गया। अगर मैं ये बोलूं, मेरी वो घड़ी जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दी थी वो बन चुकी है, या सामने वाला ये कहे कि आपकी जो घड़ी आपने मुझे बनाने के लिए दी थी वो बन चुकी है, तो ये तस्दीक हुई कि बन बन चुकी की जो है ना निस्बत अब इसके अंदर साथ में लग गई। ठीक है। जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? ये तसव्वुर है। तसव्वुर है, ठीक है, तस्वुर। क्योंकि इस्तिफाम है। जैद को इश- मारो। ये इंशा ये तसव्वुर है। तसव्वुर है। ठीक है, समझ में आ गया ना तसव्वुर और तस्दीक किसको कहते हैं? जी सर। जी ठीक जी है। जी जी। अच्छा, चलो, इतनी बात हो गई। अब आगे का सबक। यहां पर इस सबक के अंदर जो यहां से शुरू हो रहा है, अतसव्वुर किस्मान। अतसव्वुर किस्मान। तसव्वुर की दो किस्में हैं। मैं एक दूसरी स्क्रीन स्क्रीन आप लोगों को शेयर करके बता देता हूं, एक मिनट। इससे थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी। ये स्क्रीन दिख रही है अभी आप लोग को? जी सर। जी जी। यहाँ पर देखो, लिखा है इल्म हादिस की दो किस्में हैं। एक है तस्दीक और एक है तसव्वुर। इल्म हादिस को इंग्लिश के अंदर क्रिएटेड नॉलेज भी कहते हैं। मैं इंग्लिश की इस्तेलाहात भी थोड़ी बहुत बीच में इस्तेमाल करूंगा, ताकि जो यूट्यूब। जो दौरे हाजिर के अंदर जो लोग एतराज़ात करते हैं, वो उसके एतबार से भी चीज़ें सामने आती रहें। ठीक है, तो इल्म हादिस की दो किस्में, एक तसव्वुर एक तस्दीक। तस्दीक को जो है ना प्रोपोजिशनल नॉलेज कहते हैं। उसमें एक प्रोपोजिशन होता है, यानी निस्बत होती है, यानी पूरा एक जुमला ताम्मा खबरिया होता है। और तसव्वुर को कंसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। कंसेप्ट कंसेप्ट होता है ना हमारे जहन के अंदर, हम किसी एक कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं तो वो तसव्वुर है। अच्छा, फिर इन दोनों की दो दो किस्में निकलेंगी। यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह वही करे, तसव्वुर किस्मान, फिर आगे तस्दीक की भी दो किस्में करेंगे। तो तसव्वुर किस्मान की, इसमें आप देखो, ये जो मैंने नक्शा आपके सामने रखा है, तसव्वुर की जो उल्टे हाथ के ऊपर जो तसव्वुर है उसकी दो किस्में हैं। इल्म नजरी तसव्वुरी, यानी तसव्वुर नजरी होगा। और दूसरी किस्म तसव्वुर जरूरी होगा। जरूरी को आप बदीही भी कह सकते हो। जरूरी को आप क्या क्या कह सकते हो? बदीही भी कह सकते हो। बदीही। इसी तरह तस्दीक की भी यही दो किस्में निकलेगी। तस्दीक भी नजरी होगी या तस्दीक जरूरी होगी। जरूरी से मुराद क्या है? बदीही। बदीही। अच्छा, तो दोनों की दो दो किस्में हो गई। तसव्वुर की दो किस्में बदीही और नजरी, और तस्दीक की भी दो किस्में बदीही और नजरी। अब जी। समझना यह है कि बदीही कहते किसको है। बदीही कहते हैं, एकदम आसान लफ्जों में आप लोगों को बताता हूं, जिसमें गौर और फिक्र की जरूरत पड़े। बदीही किसको कहते हैं? जिसमें गौर और फिक्र गौर की और जरूरत पड़े। जरूरत पड़े। और नजरी किसको कहते हैं? बदीही किसको कहते हैं? नदी। जिसमें गौर और फिक्र की जरूरत ना पड़े। सॉरी, गलती हो गई। बदीही उसको कहते हैं जिसमें गौर और फिक्र की जरूरत ना पड़े। ना और पड़े। ना नजरी पड़े। किसको कहते हैं? जिसमें गौर और फिक्र करने की जरूरत पड़े। पड़े। ठीक है। जी। अच्छा, फिर इसकी ये बदीही और नजरी की जब मफहूम आपको समझ में आ गया, तो इसकी कुछ मिसालों से जो है ना इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर लेते हैं।
ٹھیک ہے؟ پہلے تصور کو لیجئے. تصور کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا تصور ہوتا ہے جس میں نسبت نہیں ہوتی، اس کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے، نسبت تامہ نہیں ہوتی، اس میں حکم نہیں ہوتا. تو تصور بدیہی، تصور بدیہی. اس کی مثال جیسے کہ سردی. اب سردی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کیا آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی نہیں. بالکل بھی نہیں. اسی طرح گرمی، یہ تصور ہے اور بدیہی ہے. اسی طرح دھوپ، یہ تصور ہے اور تصور بدیہی ہے. اسی طرح بارش، یہ تصور بدیہی ہے. موبائل فون، پرانے زمانے کے لیے موبائل فون نظری ہو سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں موبائل فون کا شیوع اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اگر میں کہوں کہ موبائل فون، تو موبائل فون ہمارے لیے کیا ہو چکا ہے اب؟ بدیہی ہو چکا ہے. بدیہی. ہاں، گاؤں دیہات کے اندر جس کو موبائل فون جس نے کبھی نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا، تو اس کے بارے میں آپ کو غور و فکر کر کے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جس میں بٹن ہوتے ہیں، اور اس کو بٹن دبا کر جو ہے نا اس سے آپ فون لگا سکتے ہیں. تو وہ پورا تصور غور و فکر کے ذریعے سے جب آپ دیہاتی کو سمجھائیں گے تو اب وہ چیز اس کے علم کے اندر حاصل ہو جائے گی، تو وہ دیہاتی کے لیے وہ چیز نظری ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے بدیہی ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے بعض کے لیے نظری ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی شیخ. تو یہ سردی، گرمی، دھوپ، بارش، یہ سب ساری مثالیں میں نے آپ لوگوں کو دی. اچھا، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے شیخ. تصدیق. صرف تصدیق تصدیق بولیں بدیہی. گے اس کو؟ بدیہی. بدیہی. ہاں. بارش اگر میں صرف بولوں تو تصور بدیہی، لیکن اگر میں یہ بولوں بارش ہو رہی ہے تو اب یہ تصدیق بدیہی ہو گیا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا دونوں میں؟ جی شیخ. اچھا، گھوڑا، یہ تصور بدیہی. تصور بدیہی. گدھا، تصور بدیہی. میں نے بکرے کی قربانی کی، تصدیق بدیہی. تصدیق تصدیق بدیہی. بدیہی آپ اس کو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو جو مسلمان ہو اس کے لیے قربانی کرنا یہ بھی بدیہی چیز ہے، بکرا بھی بدیہی چیز ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو میں نے بکری کی قربانی کی، یہ تصدیق بدیہی ہے. اچھا، کچھ مثالیں میں آپ کو فزکس اور کوانٹم فزکس سے بھی دوں گا تاکہ اس کی بھی آپ کی تھوڑی سی جانکاری درس کے دوران جو ہے نا بڑھتی رہے. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، الیکٹران. یہ تصور ہے. تصور کون نظری. سا تصور؟ نظری. نظری تصور بدیہی. تصور نظری. نظری. بدیہی. بدیہی. نظری ہے. بدیہی ہے نا تصور شیخ. نظری ہے یہ نا. الیکٹران کے بارے میں آپ کو اگر معلوم کرنا ہو تو آپ کو غور و فکر کر کے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، غور و فکر کر کے سمجھنا پڑے گا کہ بھائی الیکٹران کیا ہے. آج زیادہ تر لوگوں کو الیکٹران کے بارے میں نہیں معلوم. ہاں، کوئی پارٹیکل فزسسٹ ہو، پارٹیکل فزسسٹ ہوگا، اس کے لیے الیکٹران بدیہی ہے. ہمارے لیے الیکٹران کیا ہے؟ تصور نظری ہے. اچھا، ایٹم، تصور نظری ہوگا پھر تو یہ. تصور نظری نظری. کہہ سکتے ہیں، نظری. اور اگر بہت زیادہ اس کے بارے میں جانکاری ہو تو تصور بدیہی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فزکس. تصور بدیہی. بدیہی. فزکس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے فزکس کو کہتے ہیں؟ جی اگر شیخ. معلوم ہے ٹھیک ہے تو بدیہی ہے. اگر معلوم نہیں ہے، اگر آپ کو اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ چیز نظری ہو جائے گی. جیسے فزکس جو ہے نا وہ علم طبعی ہے، وہ علم طبعی ہے جس میں میٹر، انرجی، فورس اور موشن، ان ساری چیزوں سے بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی. کیا ہو گیا؟ ہم نے غور و فکر کی، غور و فکر کر کے ہم فزکس کے تصور تک پہنچے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تصور نظری کہلایا. اگر بدیہی. پہلے سے یہ چیزیں معلوم تھی تو تصور بدیہی ہو گیا. یہ مثالیں دے کر میں سمجھا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر عبارت انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے. اچھا، اسم، فعل، حرف. تصور نظری شیخ. تصور نظری ہے کیونکہ ہم نے تعریفات کے ذریعے سے ان کو حاصل کیا ہے نا. ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم جی نے شیخ. تعریفات کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تصور نظری. نظری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح گریوٹی، تصور نظری. تصور نظری. 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 ٹھیک ہے. اور تو بدیہی اور نظری کے درمیان فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ. ٹھیک ہے.
اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے لیے بدیہی ہو اور وہی چیزیں کسی دوسرے آدمی کے لیے نظری بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ جو نقشہ جی آپ کے سامنے ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، علم حدیث کی دو قسمیں ہو جائے گی، تصور اور تصدیق. تصور کو کنسیپچول نالج کہیں گے، تصدیق کو پروپوزیشنل نالج کہیں گے. تصور کی دو قسمیں بدیہی اور نظری. بدیہی کو ہم نان انفرینشل کنسیپشنل نالج کریں گے. نان انفرینشل، انفرنس کہتے ہیں غور و فکر کرنا. انفرنس انگلش کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ غور و فکر غور و کرنا. فکر کرنا. تو بدیہی کے اندر غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے نان انفرنشل نالج ہے وہ. اور نظری کے اندر غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے انفرنشنل نالج ہے وہ. ٹھیک ہے. تصدیق کے اندر بھی بدیہی اور نظری. ٹھیک ہے. بدیہی کو ہم کہیں گے نان انفرنشنل پرپوزیشنل نالج، اور نظری کو ہم کہیں گے انفرنشنل پرپوزیشنل نالج. یہ نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، بس میں آپ کے سامنے صرف اس کو لے کر اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ کبھی آپ کے سامنے آیا تو آپ کو بہت زیادہ اجنبیت اس سے محسوس نہ ہو. نہ ہو. اچھا. ٹھیک ہے. تصدیق کی کچھ مثالیں میں نے آپ لوگوں کو دے دی. ایک جی. دو مثالیں اور لے لو. دھوپ نکلی ہوئی ہے. تصدیق تصدیق بدیہی. بدیہی. تصدیق بدیہی. بدیہی. بارش ہو رہی ہے. تصدیق بدیہی. کیا آپ نے کھانا کھایا؟ یہ تصور ہے اور یہ تصور ہے. نظری ہے. نہیں، بدیہی کہہ سکتے ہیں اس کو، بدیہی ہے. تصور کہہ دو بدیہی ہے. خالی. ٹھیک ہے، کیونکہ استفہام ہے. تصور. اچھا. میں نے کھانا کھا لیا. یہ تصدیق تصدیق بدیہی ہے. بدیہی. تصدیق بدیہی ہے نا، اس میں کچھ زیادہ غور و فکر کی اور انفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا. اب ٹائم ڈائلیشن. اچھا ایک منٹ. ہاں. اچھا، صرف ٹائم ڈائلیشن. تصور ہے شیخ. تصور ہے نظری. تصور نظری ہے. ٹائم ڈائلیشن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو کہوں کہ وقت جو ہے مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے چلتا ہے، الگ الگ رفتار سے چلتا ہے. تصدیق نظری. تصدیق نظری. اچھا. بلیک ہول کے پاس وقت تھم جاتا ہے. تصدیق نظری. تصدیق نظری. سمجھ میں آ رہی ہے بات چیزیں؟ جی ہمارا جو شیخ. ہمارا جو سولار سسٹم ہے، ہمارا جو سولار سسٹم ہے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ سب کوک سکرو ماڈل کے اندر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. تصدیق نظری. تصدیق تصور تھوڑی ہے، یہ تو تصدیق نظری ہے نا. میں نسبت بیان کر رہا ہوں نا، ساتھ نسبت بیان کر رہا ہوں نا، تو یہ کیا ہوگا؟ تصدیق تصدیق نظری ہوگا. نظری. اچھا. البرٹ آئنسٹائن کا ایکویشن E = mc². تصدیق نظری. تصور ہے. نہیں، تصور. تصدیق نظری ہے یہ. کیونکہ یہ اچھا. E = mc² پورا ایک سٹیٹمنٹ ہے، پوری ایک نسبت کو بتا رہا ہے. سمجھ میں جی آیا؟ شیخ. 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے یہ فارمولا دیا تھا E = mc². یعنی انرجی اور میٹر جو ہے یہ دو الگ الگ فارم کے اندر ایک ہی چیز ہے. E = mc²، آسان لفظوں کے اندر. اب دیکھو، مجھے اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ای جو ہے نا، ایک منٹ. ہاں، میں آپ کو اس کا وہ دکھاتا ہوں. کہاں گیا شیر؟ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. ہاں. E = mc². اس میں جو ای ہے نا، ای یہ انرجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایم جو ہے یہ ماس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور سی جو ہے یہ اسپیڈ آف لائٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایکویشن کا آسان مفہوم یہ ہے کہ انرجی اور میٹر یہ دونوں کے دونوں ڈفرینٹ فارمز کے اندر ایک ہی چیز ہے. انرجی اور ماس الگ الگ فارم کے اندر چیز شے واحد ہی ہے. ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں. تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا. ہم غور و فکر تک اس ایکویشن کے نتیجے، اس ایکویشن کو ہم نے سمجھا تو یہ کیا بنے گا؟ تصدیق نظری. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تصدیق نظری. ٹھیک ہے. اچھا. اب دیکھو، عبارت کو دیکھ لیتے ہیں ابھی جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، اور عبارت سے جو ہے نا اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ کون سا صفحہ آ رہا ہے؟ صفحہ نمبر 8. 8.
8 آ رہا ہے نا؟ ہاں، مصنف رحمۃ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں التصور قسمان، تصور کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے احدہما بدیہی، ایک بدیہی ہے۔ بدیہی آپ لوگ سمجھ گئے، جس میں غور و جی فکر نہ کرے، خود بخود ہمیں وہ چیز معلوم ہو جائے۔ ای حاصل بلا نظر و کسب، بدیہی کہتے ہیں اس کو جو بلا نظر و کسب کے حاصل ہوں۔ کتصورنا الحرارہ والبرودہ، جیسے کہ ہمارا حرارت کو یعنی گرمی کو تصور کرنا، و برودت یعنی سردی کا تصور کرنا۔ گرمی اور سردی کے تصور کے لیے ہمیں کوئی نظر و کسب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُورِيُّ أَيْضًا، اچھا، علم بدیہی کو علم ضروری بھی کہتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کیوں کہتے ہیں علم ضروری؟ بہت آسان ہے، علم بدیہی کو علم ضروری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب کو پتا رہتا ہے، وہ ہاں، ضرورت کیونکہ ہوتی اس ہے۔ کا علم ضروری ہے، نام سے پتا چل رہا ہے، اس کا علم، اس کے علم کا حصول یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو ضروری بھی کہہ دیتے ہیں۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں وَثَانِيهِمَا نَظْرِيٌّ، یعنی دوسرا جو تصور ہوتا ہے وہ تصور نظری ہوتا ہے۔ اچھا، تصور نظری کس کو کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں ای یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر، یعنی ایسا تصور جس کے حصول میں فکر و نظر کی ضرورت پڑے، جس کے حصول میں فکر و نظر کی احتیاج ہو، اس کی ضرورت ہو۔ کا تصورنا الجن والملائکہ، جیسے کہ ہمارا تصور کرنا جن اور ملائکہ کے بارے میں۔ جن ہم جب کہتے ہیں تو فوری طور پر ایک عام آدمی کو جن کا تصور سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی دیکھو، جن جو ہے نا ایک جسم ہے، اور وہ ایسا جسم ہے جس میں جسم لطیف ناری یتشکل باشکال مختلفہ، ایسا جسم ہے جو لطیف ہے، ناری ہے، آگ کا بنا ہوا، اور جو بہت ساری شکلیں لے سکتا ہے۔ اب یہ دیکھو، غور و فکر ہم نے کی، غور و فکر کے ذریعے سے ہمیں جن کا تصور سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح فرشتے، ملائکہ، ملائکہ کا تصور ہمارے لیے بدیہی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے، غیر ایمان والوں کو اگر آپ پوچھو فرشتہ، اس کو آپ بولو تو وہ کہے گا فرشتہ کیا چیز ہے، تو اس کو سمجھانا پڑے گا کہ جسم لطیف نورانی، جن جو ہے جسم لطیف ناری تھا، اور فرشتہ جو ہے جسم لطیف نورانی یتشکل باشکالہ، باشکال مختلفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہوئی؟ ضروری نظری ہوئی، ٹھیک ہے۔ یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر کتصورنا الجن والملائکہ۔ اب اس کی وجہ بتا رہے فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان جیسے تصورات، یعنی یہ جو تصورات کا ہم نے ذکر کیا، ان جیسے تصورات میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی؟ الی تجشم فکر، تجشم ہے، تجشم تجشمن، محنت کرنا، مشقت کرنا، یا کام میں لانا۔ الی تجشم فکر، فکر کو کام میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے، فکر کی مشقت اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ترتیب نظر کو غور و فکر کو ہمیں ترتیب دینا پڑتا ہے، تب وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا بدیہی اور نظری؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، نظری کو یقال له الکسبی ایضا، بتاؤ کسبی کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی کسبی کہنے کیونکہ کی؟ اس کو کمایا جاتا ہے غور و حاصل فکر کر کے، سے کسب کرنا نظر حاصل کے۔ پڑتا ہے، ظاہر بات ہے، اس کو کسب کرنا پڑ رہا ہے، کسب کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم نظری کو کسبی بھی کہیں گے۔ تو بدیہی جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضروری۔ تسبیح، سوری، اور ضروری، نظری جس کے اندر غور و فکر کر کے اس کو حاصل کیا جائے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تسبیح۔ کسبی۔ بدیہی کے ساتھ میں ضروری، اور نظری کے ساتھ میں کسبی، بدیہی ضروری، نظری کسبی، سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ۔ جی 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 آگے مصنف کہہ رہے تصدیق و ایدن قسمان، جس طرح تصور کی دو قسمیں، تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ احدہما البدیہی الحاصل من غیر فکر و کسب، ایک قسم تو تصدیق کی وہ ہے جو بدیہی ہو اور بغیر فکر و کسب کے حاصل ہو جائے، بغیر فکر و کسب کے حاصل ہو جائے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، یہ تصدیق بھی ہے کیونکہ اس میں نسبت تامہ ہے، اور بغیر غور و فکر کے یہ چیز حاصل ہو گئی نا، بارش ہو رہی ہے، سامنے والے کو آرام سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، تو یہ تصدیق بدیہی ہے۔ وثانیہما النظری المفتقر الیہ، دوسری تصدیق وہ ہے جو تصدیق نظری ہوتی ہے، جو محتاج ہو الیہ، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ فکر و کسب کی طرف، جو محتاج ہو فکر و کسب کی، اس کو تصدیق نظری کہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا دونوں؟ تصور جی کی شیخ۔ دو قسمیں ہوگی، تصور بدیہی، تصور نظری۔ تصدیق کی دو قسمیں ہو گئی، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ نظری۔ پہلے کی مثال،
الکل اعظم من الجزء، پہلے کی مثال سے مراد کیا ہے؟ تصدیق بدیہی کی بدیہی مثال، تصدیق بدیہی کی مثال، بدیہی بدیہی الکل اعظم من الجزء، کل یہ جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ بدیہی چیز ہے نا، اس میں جی غور و شیخ فکر کرنے کی ضرورت تو جی نہیں ہے، جی کوئی بھی نہیں کل ہوگا وہ جز سے تو بڑا ہی ہوگا، جی جی شیخ ٹھیک ہے؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آ، جیسے کہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کرتا پورا کا پورا کل ہے اور آستین اس کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے، تو کرتا بڑا یا آستین بڑی؟ کرتا بڑا کرتا ٹھیک ہے، کل یہ جز سے بڑا ہے۔ اچھا لیکن میں آپ سے پوچھوں تشہیز اذہان کے لیے صرف، کہ اگر کسی شخص نے ایسا کرتا سلایا کہ 90% وہ پورا کا پورا بڑا آستین ہو، اور وہ جو 10% بچا ہے نا کپڑا، اس کا چھوٹا سا جو ہے نا گریبان اور پیچھے اور یہ سب کیا، تو اب آستین بڑی ہے یا کرتا بڑا ہے؟ کرتا بڑا ہے ہاں، کرتا کیوں بڑا ہے کرتا بڑا ہے ہاں، کرتا کرتا بڑا بڑا ہے ہے شیخ کر- کرتا سعد ابھی کہہ بھی رہا ہے کھولے نا آستین شیخ بڑی ہے۔ کرتا بڑا ہے کرتا شیخ بڑا کیا ہے مفتی آستین صاحب، کیونکہ آستین کرتے کا جز ہے۔ ہاں ہاں، ابھی بھی کرتا بڑا ہے سعد، سمجھ میں آیا؟ جی کیوں؟ شیخ کیونکہ وہ آستین چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے، وہ ہے تو پورے کرتے کا جز، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی شیخ ہاں، تو الکل اعظم من الجزء یہ بدیہی چیز ہے، لیکن دیکھو اب سات کے لیے نظری ہو گئی، سمجھ میں جی آیا؟ شیخ اچھا، والاثنان نصف الاربع، دو چار کا آدھا ہوتا ہے، دو جو ہے یہ چار کا آدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بدیہی ہے یا نظری ہے بتاؤ؟ یہ بدیہی ہے بدیہی نا، ہے اس میں کچھ غور و جی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک عام آدمی بتا دے کہاں پہ دو تو چار کا آدھا ہوتا ہے، اس میں کیا غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تصدیق بدیہی کی مثال ہو بدیہی گئی۔ ہے آگے مصنف رحمۃ اللہ تصدیق نظری کی مثال دے رہے، العالم حادث، عالم حادث ہے، والصانع موجود، صانع موجود ہے، ونحو ذلك، عالم حادث ہے، حادث اور قدیم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حادث کس کو کہتے ہیں؟ جو حادث پیدا کہتے ہوتا ہے ہیں جو مسبوق بالعدم ہو، جو مسبوق بالعدم ہو، یہ تعریف یاد رکھنا۔ قدیم وہ ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو، حادث وہ ہے جو مسبوق بالعدم ہو۔ آسان لفظوں میں حادث اس کو کہتے ہیں یعنی جس کے اوپر یعنی ایک زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں اس چیز کا، حادث کا وجود نہیں تھا، اور بعد میں یہ چیز موجود ہو گئی، یعنی اس کے وجود سے پہلے عدم لاحق ہے۔ مسبوق بالعدم کا مطلب کیا ہوا؟ وجود سے پہلے عدم لاحق ہے، تو اس کو حادث کہتے ہیں۔ اور قدیم وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تعلق سے کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں یہ ذات موجود نہ ہو، کبھی بھی ایسا زمانہ گزرا ہی نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو جی شیخ یہ جو ہے نا قدیم جو ہوتا ہے مسبوق بالعدم نہیں ہوتا، یعنی اس کے ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود جب تھا اس سے پہلے عدم لاحق تھا، ایسا نہیں ہے۔ تو قدیم جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہے، باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ حادث ہے۔ حادث کی مثال جیسے کہ آسمان، ہم کہتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں سال سے ہونے دو، لیکن ہے مسبوق بالعدم، اس کا وجود کروڑوں سال سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک زمانہ اور ایک وقت وہ تھا جب یہ آسمان نہیں تھا اور پھر ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کہتے ہیں جی شیخ حدوث، اور یہ حادث ہے۔ تو اب یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے العالم حادث، عالم حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھا اور پھر یہ موجود ہوا ہے، والصانع موجود، اور صانع یعنی عالم کو بنانے والا کوئی نہ کوئی صانع تو ضرور چاہیے، صانع بے موجود۔ شک اب دیکھو یہ تصدیق ہے، اور یہ تصدیق کون سی ہے؟ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ نظری ہے شیخ یہ تصدیق نظری ہے کیونکہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، غور و فکر کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ صانع موجود، صانع کا موجود ہونا، اس کو سمجھانے کی، غور و فکر کی ضرورت ہے اس میں۔ فائدہ، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اس فائدے کو ختم کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو ختم کر دیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فائدے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا، جب تم نے یہ جان لیا جس کو ہم نے ذکر کیا، ان النظریات مطلقاً تصوریاً کانت و تصدیقیاً، کہ جو نظریات ہیں، نظریات مطلقاً چاہے تصور ہو چاہے وہ تصدیق ہو، نظریات چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو،
मुफ्तकिरतुन इला नज़रिन व फिक्रिन, यानी जो नजरियात होते हैं, नजरियात यानी नजरी, यानी चाहे वो तसव्वुर नजरी हो, चाहे वो तस्दीक तस्दीक नजरी हो, नजरी हो। ये दोनों के दोनों नजर फिक्र के मोहताज होते हैं, नजर फिक्र की इनको जरूरत होती है। फला बुद्दलक अन तालम, जब तुमने ये जान लिया तो अब जरूरी है कि तुम ये कहो, तुम ये जान लो। फला बुद्दलक अन तालम माना नजरी के, इसको तो तुमने जान लिया, लेकिन ये जो नजरी के अंदर गौर व फिक्र हम करते हैं, तो ये गौर व फिक्र का मतलब क्या है? गौर व फिक्र का मतलब क्या? तो मुसन्निफ उस गौर व फिक्र के मतलब को भी बता रहे हैं कि गौर व फिक्र कहते किसको हैं। फाकूल मैं कहता हूं कि अन नजर फी इस्तलाहिम, नजर यानी गौर व फिक्र करना इस्तलाह मनातिका में इबारतुन अन तरतीब उमूर मालूमा, उमूर मालूमा की तरतीब से इबारत है। उमूर मालूमा को तरतीब देने का नाम है, उमूर मालूमा को तरतीब देने तरतीब का देने नाम है। का। लियतअद्दा ज़ालिका तरतीब इला तहसीलिल मजहूल, ताकि ये तरतीब देकर हमें एक मजहूल चीज हासिल हो जाए। अब इस बात को यहां पर थोड़ी सी समझो। देखिए देखिए जो चीजें जो चीजें हमें मालूम होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक तसव्वुर है और एक तस्दीक है, ठीक है। अच्छा, जो चीजें हमें मालूम नहीं है उसको उसको कहो मजहूलात, और जो चीजें हमें मालूम है उसको हम कहेंगे मालूमात। तो मालूमात और मजहूलात ये दो चीजें हो गई, दो चीजें हुई ना, मालूमात जी और सर। मजहूलात। तो मजहूलात। मालूमात के अंदर तसव्वुर मालूम भी है और तस्दीक मालूम भी है, ठीक है। और मजहूलात के अंदर तसव्वुर मजहूल भी है और तस्दीक मजहूल भी है। समझ में आया? तो जी। मालूमात को तरतीब देकर मजहूलात तक पहुंचना, इसी को फिक्र नजर कहते हैं। मालूमात को तरतीब देकर मजहूलात तक पहुंचना, इसको क्या कहते हैं? फिक्र नजर कहते तरतीब हैं। कहते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो मालूमात जिसको हम तरतीब दे रहे हैं वो तसव्वुर होते हैं, यानी हम तसव्वुर मालूम तसव्वुरात को तरतीब देते हैं और उससे एक मजहूल तसव्वुर को हासिल करते हैं। मालूम तसव्वुर को तरतीब देकर क्या हासिल करते हैं? मजहूल मजहूल तसव्वुर। तसव्वुर। और कभी ऐसा होता है कि हम मालूम तस्दीकात को तरतीब देकर हम मजहूल तस्दीक हासिल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जी देखो, शेख। वापिस दोहराता हूं। जी मालूमात को तरतीब देकर मजहूलात को हासिल करना, मजहूलात के इल्म को हासिल करना, ये क्या है? फिक्र तरतीब। नजर, और इसी को गौर व फिक्र करना कहते हैं। मालूमात को तरतीब देकर मजहूलात को हासिल करना। कभी ऐसा होता है कि हम मालूम तसव्वुरात को तरतीब देते हैं, तो उससे हमें क्या हासिल होगा? उससे हमें क्या हासिल होगा? मजहूल मजहूल तसव्वुरात। तस्वुर। मजहूल तसव्वुर। कभी ऐसा होता है कि हम मालूम तस्दीकात को हम जो है ना तरतीब देते हैं, तो उससे हमें क्या हासिल होगी? मजहूल मजहूल तस्दीक। तस्दीकात। मजहूल मजहूल तस्दीक। तस्दीक। समझ में आ रही है मिसाल? इसकी एक मिसाल जी। ले लो। मालूम तसव्वुर को जैसे कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने मिसाल दी थी ना, जिन। जिन क्या है? तो जिन के बारे में हमने कहा जिस्म होता है, लतीफ होता है, ठीक है, नारी होता है, ये अलग अलग तसव्वुर है ना। जी। जिस्म होना एक तसव्वुर, ये हमारा मालूम तसव्वुर है। लतीफ होना मालूम तसव्वुर है। नारी होना मालूम तसव्वुर है। इन सारे तसव्वुरात को तरतीब देकर एक मजहूल तसव्वुर जिन, इसको हमने हासिल कर जी लिया। समझ में आया? तो हमने मालूम जी। तसव्वुरात को देकर मजहूल तसव्वुर को हासिल कर लिया। एक मिसाल इसकी ले लो क्वांटम फिजिक्स से, क्योंकि नजरी की बहस चल रही है ना। एक पार्टिकल है, हिग्स बोसोन पार्टिकल। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूं। ये दिख रहा है आप लोगों को? जी। हिग्स बोसोन पार्टिकल, ये असल में क्या है? समझ में आ रहा है आप लोगों को हिग्स बोसोन किसको कहते हैं? तो इसका नहीं मतलब शेख। बदीही है क्या नजरी है? नजरी है शेख। हाँ, इतना तो पता नजरी चल गया कि नजरी। नजरी है, क्योंकि इसमें गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अच्छा। क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो है ना, बहुत सारी जो चीजें होती है ना, वो वेव बिहेव करती है, लहरों की तरह बिहेव करती है। सारी चीजें क्या होती है? वो जैसे पानी की लहरें कैसी होती है, वैसे क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एकदम छोटी जो दुनिया है ना, एटम के अंदर की दुनिया, उसको क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो चीजें होती है ना, वो वेव की तरह बिहेव करती है बहुत सारी चीजें।
تو یہ جو ہگز बोसॉन पार्टिकल है ना, ये 2012 के अंदर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, 2012 में। पहले कुछ साइंटिस्ट ने इसका प्रोडिक्शन किया था, लेकिन इसको डिस्कवर किया गया 2012 के अंदर। और स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ना, स्विट्जरलैंड के अंदर लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है। ये जो आप गोल गोल दिख रहे हो, ये ट्यूब आपको दिख रहा है ना, जी ये ब्लू कलर का ट्यूब दिख रहा है, ये एक ट्यूब है। ये इसको लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर कहते हैं। और ये स्विट्जरलैंड के अंदर सर्न की जो फैसिलिटी है, उसमें जमीन के नीचे 575 फुट नीचे ये हाइड्रॉन कोलाइडर। इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट जो है ना, पार्टिकल्स को जो है ना 99.99% स्पीड ऑफ लाइट के साथ में दौड़ाते हैं, उसको गाइड करते हैं, बहुत स्पीड के साथ में उसको दौड़ाते हैं, और दो पार्टिकल्स को आपस में स्मैश करते हैं। ये बीच में येलो कलर का निशान दिख रहा है, जी ये दो पार्टिकल को स्मैश कर रहे हैं। ये दो पार्टिकल को स्मैश करने के बाद, दो पार्टिकल को स्मैश करने के बाद एक एनर्जी और एक क्या कहते हैं उसको, एक रिपल और एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है। और ये जो रिपल और डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना, इससे एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, यानी एक एक छोटा सा पार्टिकल बनता है। इसको ये लोग हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। अच्छा, ये वो पार्टिकल है जो हिग्स फील्ड के अंदर दौड़ता है। और जो फील्ड होती है हिग्स फील्ड, उसमें जो एटम्स होते हैं, उसमें से जो एटम जो है ना इस हिग्स फील्ड के अंदर साथ में अटक जाता है, उसके साथ में इंटरैक्ट करता है, तो वो जो है ना एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, और फिर जिस्म बनता है। समझ में आया? यानी गोया के जिस्म का बनना, ठीक है, एटम्स का बनना, मॉलिक्यूल्स का बनना, स्टार्स का बनना, प्लैनेट्स का बनना, ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल की वजह से होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। तो अब ये क्या है? ये ये तस्दीक की नजरी है। ये तस्दीक नजरी है, नजरी लेकिन ये मतलब तसव्वुर नजरी है ये। तस्वीर ठीक है, नजरी। तसव्वुर नजरी। जब इसके बारे में अगर जुमला बना लिया जाए, तो फिर ये तस्दीक नजरी बन जाएगा। नजरी तो है। देखो यहाँ पर बहुत सारी मालूमात थी। मैंने आप लोगों को बताया कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक हाइड्रोन लार्ज कोलाइडर है। मैंने आपको उसकी एक तस्वीर दिखाई, तस्वीर दिखाकर मैंने आप लोगों को बताया कि दो पार्टिकल्स को जो है ना 99.99% स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर उसको एक दूसरे से स्मैश किया जाता है। हिग्स फील्ड के अंदर जो पार्टिकल्स जो है ना, ये हिग्स फील्ड के साथ में एक रिपल क्रिएट करते हैं, कुछ डिस्टरबेंस उसमें होती है। ये सारे तसव्वुरात मैंने जब आप लोगों को बताया, तो आपको ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, इसको ये लोग जो साइंटिस्ट लोग ना गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इससे रिसर्च कर कर ये पता किया था कि इसके जरिए से जिस्म बनता है। समझ में आया? लेकिन हम ये कहते हैं कि ये है तो क्या है, कंटिंजेंट है। ठीक है, किसी ने इसको इस तरह बनाया है, और जिसने बनाया है वही जात खुदा की जात है। ये खुद से तो नहीं बन गया। समझ में आया? जी श्योर। एक और आसान मिसाल ले लो, ये थोड़ी सी मुश्किल मिसाल थी, एक आसान मिसाल। जैद मदरसे में पढ़ाता है, जैद मदरसे में ये पढ़ाता है, एक तस्दीक हुई। मदरसे में पढ़ाने वाला आलिम होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर मैंने नतीजा क्या निकाला? जैद आलिम होता है। जैद आलिम होता है। देखो, दो तस्दीक को मिलाकर, दो मालूम तस्दीक, मुझे ये मालूम था जैद मदरसे में पढ़ाता है, मुझे ये भी मालूम था कि मदरसे में पढ़ाने वाला हर शख्स आलिम होता है। लेकिन जब मैंने इन दोनों मालूम तस्दीकात को मिलाया, तो मुझे एक मजहूल तस्दीक हासिल हो गई कि जैद आलिम है। मुझे ये नहीं पता था जैद आलिम है, लेकिन मुझे दो मजहूल तस्दीक, दो मालूम तस्दीक पता थी। उन दोनों को मिलाकर मैंने एक तीसरी मजहूल तस्दीक, खुद उसका इल्म हासिल कर लिया। समझ में आया? अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि हमने अभी तक ये पढ़ा है, तसव्वुर की दो किस्में हैं, बदीही और नजरी। तस्दीक की दो किस्में, बदीही और नजरी। मालूम तसव्वुरात से क्या हासिल होता है, बोलो? दो मालूम मालूम तसव्वुरात से क्या हासिल होता है? मजहूल तसव्वुर। मजहूल मजहूल तस्वुर। तसव्वुर। दो मालूम तस्दीकात से क्या हासिल होती है? मजहूल मजहूल तस्दीक। तस्दीक। ये तस्दीक। बात समझ में आ गई थी ना? अच्छा, जिन मालूम तसव्वुरात के जरिए से हम मजहूल तसव्वुर को हासिल करते हैं, उन मालूम तसव्वुरात को हम तारीफ कह सकते हैं, और मुअर्रिफ कह सकते हैं, और कौल शारे कह सकते हैं। तीन नाम याद रखना, क्योंकि मालूमात थी ना वो, और मालूमात ने हमें एक मजहूल तसव्वुर का पता दिया, तो ये मुअर्रिफ भी हुई, और ये उस मजहूल तस्वुर की तारीफ भी हो गई।
اور یہ قول شارع بھی ہو گئی، یعنی یہ ایک ایسا قول ہے جو ایک مجہول تصور کی شرح کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی واپس دہراتا ہوں، معلوم تصورات کے ذریعے سے، جن دو معلوم تصورات کے ذریعے سے ہم نے ایک مجہول تصور کو حاصل کیا تھا، ان دو معلوم تصورات کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلا نام معرف، کیونکہ یہ معلوم تصورات جو ہے اس مجہول تصور کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسرا نام اس کو ہم دے سکتے ہیں تعریف، اور تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں قول شارع۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ مجہول تصور جو ان معلوم تصورات سے ہم نے حاصل کیا، اس مجہول تصور کو ہم کیا نام دیں گے؟ معرف۔ اس مجہول تصور کو کیا کہیں گے؟ معروف معرف معرف معرف۔ یہ آگے اس کی وضاحت آ جائے گی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہیں پر بتا دیا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی جس کے ذریعے سے پہچان کروائی جائے اس کو ہم کہیں گے تعریف، معرف، قول شارع، اور جس چیز کی پہچان کروائی جا رہی ہے اس کو ہم کہیں گے معرف۔ سمجھ میں آ گئی اتنی جی بات؟ یہ ہو گیا معاملہ جی تصور کا ختم۔ تو اسی طرح تصدیقات بھی تو وہ دو ہیں نا جس کے ذریعے سے ہم ایک مجہول تصدیق کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ دو معلوم تصدیقات جن کے ذریعے سے ہم مجہول تصدیق کو حاصل کر رہے ہیں، ان معلوم تصدیقات کو ہم کیا کہیں گے؟ دلیل اور حجت۔ اس کے دو نام ہیں، کیا نام ہے؟ دلیل دلیل اور اور حجت حجت۔ دلیل اور حجت، سمجھ میں آیا؟ اچھا، جس چیز جو مجہول تصدیق ہم نے حاصل کی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نتیجہ اور مطلوب۔ نتیجہ اور مطلوب، مطلوب سمجھ میں آیا؟ مطلوب تو تصورات کے اندر تعریف، معرف اور قول شارع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھو ڈیفینیشن کہتے ہیں نا، ڈیفینیشن، ڈیفینیشن انگلش کے اندر سمجھتے ہو نا؟ جی واٹ از تعریف ڈیفینیشن؟ ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ تصور کو ڈیفائن کرتا ہے۔ ڈیفینیشن جو ہے ایک تصور کو ڈیفائن کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ معلوم تصدیقات۔ زید مدرسے میں پڑھاتا ہے، ہر مدرسے میں پڑھانے والا عالم ہوتا ہے، یہ دونوں کو ہم نے ملایا، ان دونوں کو ہم دلیل کہیں گے، اور جو اس سے حاصل ہوگی وہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اور مطلوب ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ دلیل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دلیل راستہ دکھاتی ہے۔ حجت اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ حجت کیا ہوتی ہے؟ فریق مخالف کو خاموش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ آگے کی عبارت کو دیکھ کر جو ہے نا آج کا یہ درس ختم کر دیتے ہیں۔ فائدۃ وَإِذَا عَلَمْتَ، یہ تو ہو گیا تھا نا؟ فاقول النظر پڑھیے في مثال اصطلاح مثال عبارة بچی عن لاسٹ. ترتیب امور معلومة ليتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول۔ ٹھیک ہے، کہ مناطقہ کی اصطلاح کے اندر امور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام نظر و فکر ہے۔ امور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام کیا ہے؟ نظر و فکر ہے۔ نظر کیوں؟ فکر ہے لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل مجهول، تاکہ یہ ترتیب دینا، یہ نظر و فکر کرنا، ترتیب دینا، امور معلومہ کو ترتیب دینا، یہ مجہول تک پہنچا دے۔ اذا رأيت المعلومات الحاصلة لك من تغیر العالم وحدوث كل متغیر، جب آپ معلومات کو ترتیب دیں گے، اذا رتبت المعلومات، جب آپ معلومات کو ترتیب دیں گے، وہ معلومات جو آپ کو حاصل ہے، مثال کے طور پر عالم متغیر ہے، یہ ایک آپ کو چیز معلوم ہے، وہ حدوث کل متغیر، اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے، یہ دو چیز آپ کو معلوم ہے۔ وہ تقول، آپ کہو گے العالم متغیر، کہ عالم متغیر ہے، عالم کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے، یہ ایک تصدیق ہوئی۔ وہ کل متغیر حادث، اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے، یعنی مسبوق بالعدم ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے نہیں تھی پھر بعد میں موجود ہو گئی۔ تو یہ جو آپ نے دو تصدیق ملائی، العالم متغیر وکل متغیر حادث، فحصل لك من هذا النظر والترتیب علم قضیت اخرى، تو اس نظر اور ترتیب سے، معلومات کو ترتیب دینے سے آپ کو ایک نئے قضیے کا علم حاصل ہوا، علم قضیت اخرى لم یکن حاصلا لك قبل، جو اس سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا۔ وہ کیا ہوا؟ العالم حادث، العالم حادث۔ آپ نے حادث حدیث. دو معلوم تصدیقات کو ترتیب دی، العالم متغیر ایک تصدیق، وکل متغیر حادث یہ دوسری تصدیق۔ جب دونوں کو آپ نے ملایا، حد اوسط کو گرا دیا، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ العالم حادث، کہ عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے۔ عالم حادث حادث ہے کا آپ کو علم نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ اور آج کم لوگ تھے نا شاید؟ اللہ جی شیخ ٹھیک ہے، چلو، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ آمین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔